نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نمازوں کے اوقات کے بارے میں مسائل چل رہے ہیں۔ باب نمبر 13 ہے باب وقت العصر، نماز عصر کا وقت کیا ہے۔ 544 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں ابراہیم بن منذر، جن کا تعلق مدینے کے ساتھ ہے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر والشمس لم تخرج من حجراتها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ لیتے تو دھوپ ابھی میرے حجرے سے باہر نہیں نکلی ہوتی تھی، یعنی حجرے کے اندر ابھی دھوپ ہوتی تھی۔ اور 544 نمبر حدیث سے آگے 45 نمبر، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں قتیبہ بن سعید، جن کا تعلق بلخ کے ساتھ ہے۔ یہ موجودہ افغانستان کا جو مزار شریف ہے، دار الخلافہ، وہاں کا۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی العصر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کی، والشمس فی حجراتها، اور دھوپ ابھی میرے حجرے میں ہی تھی، لم یظہر الفی من حجراتها، اور مکمل طور پر اس میں سایہ نہیں آیا تھا ابھی۔ اور 546 نمبر حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں ابو نعیم، جن کا تعلق کوفہ کے ساتھ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ العصر والشمس طالعۃ فی حجراتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو جاتے جب کہ دھوپ میرے حجرے میں ہی ابھی نمایاں ہوتی تھی، لم یظہر الفی بعد، اور سایہ مکمل طور پر نہیں آتا تھا۔ وقال مالک ویحیی بن سعید وشعیب وابن ابی حفصہ والشمس قبل ان تظہر، اور امام مالک، یحییٰ بن سعید، شعیب اور ابن ابی حفصہ نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ دھوپ کے اوپر چڑھنے سے پہلے پہلے نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب ان احادیث سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نماز عصر بیان کرنے لگے ہیں، جن احادیث کے اندر واضح الفاظ یہ ہیں کہ مثل اول، وہ چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط کے مطابق نہیں تھی، اس لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پیش کی ہیں۔ تو امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا سینہ اتنا چھوٹا تھا، اس کے اندر دیواریں نیچی تھیں کہ ان کی اونچائی صحن کی پیمائش سے کم تھی۔ جب دیوار کا سایہ ایک مثل ہوگا نا، یعنی اس کے قد کے برابر، تو صحن کی دھوپ بالکل کنارے پر پہنچ جائے گی۔ لیکن چونکہ حجرے سے مراد ہے صحن کی چار دیواری ہے، صحن کی پیمائش چار دیواری سے کچھ زائد تھی، تھوڑی سی، اور ایک مثل کی دھوپ صحن میں رہے گی۔ جب دو مثل ہوگی نا تو اس کے شروع ہوتے ہی دیوار پر چڑھنا شروع ہو جائے گی۔ تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں کہ دھوپ ابھی میرے حجرے میں ہوتی تھی، یعنی مثل اول کے سٹارٹ ہوتے ہی اب عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے، کیونکہ جب مثل ثانی ہو جائے گی نا، یعنی کسی چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو، اس کو مثل اول کہتے ہیں۔ جب اس کے قد سے ڈبل ہو جائے تو اس وقت دھوپ پھر آگے نکل جایا کرتی تھی۔ تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتانا یہ چاہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اول کے مکمل ہونے کے ساتھ، اور مثل ثانی بھی شروع ہی ہوا ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے۔ یہ پہلی حدیث کے اندر یہ بیان ہوا تھا۔ اور دوسرا چونکہ مسئلہ یہ ہے، امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ خود یہ بات فرماتے ہیں کہ اما عائشہ کا حجرہ تھا نا، وہ زیادہ سے زیادہ 8 فٹ ہوگا، کیونکہ حسن بصری پر فرماتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے تھے نا تو چھت سے لگ جاتا تھا ان کا ہاتھ، بس اتنا سا مسئلہ ہے۔ کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا بکر صدیق اور سیدنا عمر دفن ہیں، یہ مسجد نبوی کے مشرق کی جانب تھا، جبکہ قبلہ جنوب کی جانب تھا، اور اس طرف حضرت حفصہ اور حضرت میمونہ کے حجرے تھے، مغرب کی طرف کوئی حجرہ نہیں تھا اصل میں۔ اور مشرقی جانب جنوبی کونے کے اندر حضرت سودا کا، اور اس کے آگے شمال کی طرف پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت فاطمہ اور
اور آخر میں حضرت صفیہ کا حجرہ تھا، جبکہ شمال کی جانب حضرت زینب بنت خزیمہ کا تھا، اور ان کی وفات کے بعد وہی حجرہ دوبارہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا تھا، اور مشرق کی جانب ام حبیبہ حضرت جویریہ حضرت زینب بنت جاش کے حجرے تھے۔ تو اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ چھوٹا تھا، تو ابھی جو ہے نا دھوپ وہ چڑھتی نہیں تھی اوپر، یعنی اصل معاملہ یہ تھا جب مثل ثانی ہونی تھی نا تو اس وقت دھوپ اندر مکمل ختم ہو جانی تھی۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب عصر کی نماز پڑھتے تو دھوپ ابھی میرے حجرے میں ہوتی تھی، یعنی مثل اول سورج جب ڈھل جائے تو ظہر کا نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب کسی چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے تو اس کو مثل اول کہتے ہیں، اس وقت عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹائم پڑھ لیا کرتے تھے۔